مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حج کی سعادت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا بندہ اور بندی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حاجی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مردود حاجی ہوتا ہے اور ایک مقبول حاجی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت سخت جملہ بول دیے ہیں، یا علی وقار محمد صدیق صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور جو لوگ حج سے آ رہے ہیں ان سب کو مقبول حاجی بنائے۔ مردود حاجی کون ہوتا ہے؟ مردود حاجی وہ ہوتا ہے، شناخت سن لو، آپ بھی اپنی نظروں سے پہچاننا کہ مردود حاجی کون ہے، مقبول حاجی کون ہے۔ مردود حاجی وہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب آئے تو پہلے جیسا تھا اس سے زیادہ بگڑ جائے، وہ مردود حاجی ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی کبھی جاتا ہو، کبھی کبھی آتا ہو۔ حج کرنے سے پہلے وہ پڑوسیوں کا خیال کرتا تھا، اب حج کرنے کے بعد میں پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو۔ حج کرنے سے پہلے اپنے کاروبار میں حلال چیزوں کا دھیان رکھتا تھا، اب حج کرنے کے بعد میں حلال چیزوں کا اور حرام چیزوں کا کچھ بھی دھیان نہیں رکھتا ہے۔ مال آتا رہے آتا رہے آتا رہے آتا رہے، کیسا آئے چاہے جیسا آئے مگر مال آئے۔ تو ایسا اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی شخص حاجی ہو، اگرچہ نام کا حاجی ہے، تو وہ مقبول حاجی نہیں، وہ بلکہ وہ مردود حاجی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور مقبول حاجی کی پہچان کیا ہے کہ حج کرنے سے پہلے وہ نمازی نہیں تھا، لیکن حج کر کے آیا تو 5 وقتہ نمازی ہو گیا۔ حج کرنے سے پہلے درود نہیں پڑھتا تھا، حج کر کے آیا تو بہترین طور پر درود کا پابند ہو گیا۔ حج کرنے سے پہلے گناہ میں رہا کرتا تھا، حج کر کے آیا تو گناہوں سے بہت دور ہو گیا۔ حج کرنے سے پہلے وہ ناجائز کاموں میں حصہ لیا کرتا تھا، حج کر کے آیا تو صرف جائز کاموں میں حصہ لیا کرتا ہے۔ حج کرنے سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا تھا، مگر حج کر کے آیا ہے تو صرف حلال کی تمیز رکھتا ہے اور حلال چیزوں پر توجہ رکھا کرتا ہے۔ ایسا حاجی آپ کو نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ مقبول حاجی ہے، اور مقبول حاجی جو ہوا کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج حاجیوں کی لوگ فضیلت تو بیان کر دیتے ہیں، مگر کون سا حاجی ایسا ہے جس کو اللہ فضیلتیں دیتا ہے؟ وہ حاجی جو مقبول حاجی ہوتا ہے، کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مقبول حاجی کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا اور کہے گا اے میرے بندے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جا اور اپنے ساتھ پشت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تو جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مقبول حاجی کی پہچان ہوتی ہے اور مقبول حاجی کی شان ہوتی ہے۔ لیکن جو مقبول حاجی نہیں ہوتے ہیں وہ خود ہی مارے جائیں گے، تو آپ کو کیا لے کر کے جائیں گے؟ وہ خود ہی حساب دیتے دیتے ان کو پسینہ آ جائے گا، آپ کو کیا میدان محشر کی گرمی سے بچائیں گے؟ جب حج کرنے کا ارادہ ہو تو جہاں حج کے لیے دعا مانگو وہاں یہ بھی دعا مانگو کہ مولا تو مجھے مقبول حاجی بنائے اور مدینہ طیبہ کا سچا سفیر بنائے۔